میرے محترم علماء کرام اور یہ مجمع پرجوش مجمع جو قدردان بھی ہے اور جو شائق بھی ہے دین کی باتیں سننے کا، میں آپ سب کا شکر ادا کرتا ہوں، اور میں حضرت دامت برکاتہم کا محترم صاحب کا کہ انہوں نے اس فقیر کو بہت عزت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عزت کا ان کی درجات بلند فرمائے، اور ان جو کام وہ کر رہے ہیں ان میں مزید برکت عطا فرمائے۔ میں نے ایک آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے ایک خاص مقصد کے لیے۔ آپ نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلتیں اور ان کا مقام سنا، ان کی شان بیان ہوئی، بہت ہی خوبصورت انداز میں خطیبانہ جواہر بکھیرے گیا آپ کے سامنے۔ لیکن میں مسکین سادی سی بات کرتا ہوں جو میں نے کہیں دیکھی تھی پڑھی تھی، لیکن امید ہے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ 10-15 منٹ میں بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ، یہ سورہ انفال کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب تمہیں دشمن کا سامنا ہو اور کوئی جماعت مدبیر ہو آپ کے سامنے تو ثابت قدمی اختیار کرو۔ ایک تفسیر میری نظروں سے گزری حضرت مولانا قاضی ابو بکر ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں اس آیت اس جملے پر انہوں نے مقام صدیق اکبر کی طرف اشارے کیے ہیں، میں عرض کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ ثبات کس کو کہتے ہیں؟ ثبات کی حقیقت یہ ہے کہ سخت مشکل گھڑی کے وقت کسی انسان کا دماغ، دل اور زبان یہ مربوط رہے، اسی کا نام ثبات ہے۔ یہ منشا، یہ بات، یہ صفت، یہ منشا شجاعت کی بھی ہے، منشا شجاعت کا بھی ہے، علم کا بھی ہے، حکمرانی کا بھی ہے اور فضیلت کا بھی ہے۔ فرمایا اس معنی کے لحاظ سے اس پوری امت کے اندر عصمت الامہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ ابتدا ہی سے لے کر وہ ہی آپ تشریف لائے مسند خلافت پر تو 6 ایسے مواقع آئے اگر صدیق اکبر کے علاوہ اور کوئی ہوتا تو جماعت اسلامی جو اپنی ابتدائی مراحل میں تھی اس کے بگڑ جانے کا، نظام کے اب رہ جانے کا خطرہ تھا۔ پہلا مرحلہ یہ تھا کہ آپ اس وقت موجود نہیں تھے، آپ کہیں گئے ہوئے تھے، وہاں جب تشریف لائے تو مسجد نبوی کا ایک منظر دیکھا۔ اس منظر میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، ننگی تلوار ہاتھ میں ہے اور اعلان فرما رہے ہیں جو کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے گا کہ وہ وفات پا گئے ہیں میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ وہ کہیں تشریف لے گئے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد آئیں گے اور پھر ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ ان باتوں کے ساتھ وہ عالم وارفتگی میں جنون انداز میں اس طرح گفتگو فرما رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں خاموش بیٹھے ہیں، گم سم۔ سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ چل پھر رہے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، پریشان ہیں، کیا کہیں۔ اور واقعی یہ حقیقت تھی کہ دنیا نے کبھی اپنے محبوب سے جدا ہوتے وقت اتنا بڑا صدمہ کسی نے نہیں دیکھا جتنا کہ اصحاب محمد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جدائی کے وقت دیکھا، کیونکہ سب سے محبت ان کو تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اس وقت صدیق اکبر تشریف لائے، کچھ نہیں کہا، اندر گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرہ عائشہ میں لیٹا ہوا پایا، دیکھا چادر منہ پر اوپر اوڑھی ہوئی تھی،
تو آپ نے چادر سے کو ہٹایا، چہرہ انور کو دیکھا، بوسہ دیا، بوسہ دینے کے بعد جائزہ لے کر یہ ارشاد فرمایا کہ جو موت مقدر تھی اس دنیا میں، کل نفس ذائقۃ الموت، وہ آ گئی، اب انشاءاللہ تعالی آگے کوئی موت، کوئی خطرہ آپ کو تکلیف نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ زندہ بھی رہے تو بہت اکرام اور کے ساتھ رہے، اللہ تعالیٰ آپ کی وفات کو بھی بہت باعزت دار بنائے۔ یہ دعا کر کے باہر تشریف لائے۔ جب باہر تشریف لائے تو وہی منظر تھا، آپ نے کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہٹائے، آپ گئے ہیں اطمینان کے ساتھ، ان کو ارشاد فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ عمر بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد آپ نے خطاب فرمایا، اور خطاب میں یہ ارشاد فرمایا، اللہ کی حمد و ثنا کی اور یہ قرآن کی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم بھول گئے تھے کہ یہ آیت بھی قرآن میں ہے، یہ آیت بھی قرآن میں ہے۔ یہ کرامت تھی آپ کی کہ آپ نے منہ سے یہ آیت پڑھی، ابھی ہم تھوڑی دیر وہاں بیٹھے، آپ نے کچھ نصیحت کی، اور پھر ہم جب باہر نکلے تو مدینہ کے بچے کی زبان پر یہی آیت تھی۔ تو معلوم ہوا ایک پہلا کہ اجماعی قدم تھا کہ آپ نے امت کو کسی ایک مسئلے پر اکٹھا کیا کہ اس دنیا کی جو عنصری موت ہے وہ آپ پر واقع ہوئی، اور حیات برزخی وہ دیگر دلائل سے ثابت ہوئی، اور وہ ہے، اب انشاءاللہ وہ قیامت تک نہیں آئے گی کوئی تکلیف آپ۔ یہ پہلا مسئلہ تھا جو حضرت نے حل فرمایا، اور کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی۔ اس کے بعد تجہیز و تکفین کا مسئلہ شروع ہوا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، اور حضرت ابو بکر سے کہا کہ حضرت وہاں انصار ثقیفہ بنو ساعدہ میں اکٹھے ہیں، اور وہ خلافت کے مدعی بن رہے ہیں اور اپنا خلیفہ کھڑا کرنا چاہتے، وہ کہتے ہیں خلافت ہمارا حق ہے۔ اس پر ان کی گفتگو ہو رہی ہے، اور یہ انتہائی نازک وقت تھا۔ کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، نیا خلیفہ کون بنے گا، کیسے بنے گا؟ اگر ایک بنیاد ہی اختلاف پر کھڑی ہو گئی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سب کو معلوم تھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ الائمۃ من قریش، کہ ائمہ قریش میں سے ہوں گے۔ تو اب یہ نازک مسئلہ ہے، اور یہ قانون ہے، یہ آئین آج بھی ہر آئین کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ جب پہلی مقتدر ذات چلی جائے تو اس کی موت کا اعلان بعد میں ہوتا ہے، پہلے دوسرے کا بھی اعلان ہوتا ہے۔ ایک ہی برطانیہ کے آئین میں اب بھی یہی ہے کہ the king is dead, long live the king۔ ایک دفعہ ایک جگہ اعلان ہوتا ہے کہ بادشاہ فوت ہو گیا، اسی مرحلے اعلان ہوتا ہے کہ اب دوسرا بادشاہ، اللہ اس کی عمر دراز کرے، معلوم کہ تاکہ خلا نہ رہے، طوائف الملوکی یا کوئی گڑبڑ نہ ہو، کوئی دشمن حملہ نہ کر دے، یہ ضروری فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت ساتھ لے گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو، تو چلے وہاں پر۔ تجہیز و تکفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں ساتھ لے سکے کیونکہ وہ اس میں مصروف تھے، اور ان کا حق بھی یہی تھا۔ بعد میں شکایت پر تھوڑی بہت اختلافی صورت پیش ہوئی، آپ نے معذرت کی، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بیعت بھی فرما لی، اور یہ بات بھی سمجھ گئے۔ جب وہاں پہنچے، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں راستے میں سوچ رہا تھا کہ آج ابو بکر کو نہیں بولنے دوں گا، اس لیے کہ یہ دل کے بہت نرم ہے، اور نرمی میں آ کر کہیں ان کی باتوں میں نہ آ جائیں۔ ان کی خدمات ہیں، ان کے مقامات ہیں، ان کی فضیلتیں قرآن کے اندر بیان ہے، اس لیے میرا جی یہ چاہ رہا تھا کہ میں بولوں، اور میں نے فیصلہ کیا تھا۔ جب وہاں پہنچے،
دیکھا انصار بڑا گرما گرم تقریریں کر رہے ہیں حضرت سعد ابن عبادہ کے حق میں کہ ان کو خلیفہ ہونا چاہیے اور ہم نے قربانیاں دی ہیں، یہ سب باتیں کر رہے اور درست تھیں ساری باتیں، ان کی قربانیاں ہیں، قرآن نے بھی اعتراف کیا اور حضور نے بھی اعتراف کیا۔ تو جب یہ ہوئی تو حضرت عمر کھڑے ہو کر بات کرنے لگے، حضرت صدیق اکبر نے ان کو جھٹکا اور بیٹھ گئے، وہ بیٹھ گئے، حضرت صدیق اکبر کھڑے ہو گئے۔ جب کھڑے ہوئے آپ نے پھر حمد و ثنا پڑھی اور پڑھنے کے بعد ایک آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ بس یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آپ حضرات نے بھی خطبہ سے یہ آیت سنی ہوگی، ترجمہ بھی اس کا یہی ہے۔ بظاہر خلافت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق معلوم نہیں ہوتا، لیکن اسی ایک جملے سے حضرت صدیق اکبر نے مہاجرین کی خلافت استنباط فرمائی اور انہوں نے مان لی۔ وہ کیسے؟ بس اس کو میں یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ قرآن پر نظر صدیق اکبر کی کتنی عمیق نظر تھی۔ آپ نے حمد و ثنا کے بعد یہ ارشاد فرمایا، یا معاشر الانصار سماکم اللہ تعالی فی هذا الکلام فی هذا القرآن بخطاب المفلحین حیث قال والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ اللہ نے آپ کو مفلحون کا لقب دیا ہے کہ آپ نے اپنے مہاجر بھائیوں کو بھوک اور تکلیف کے وقت ان کو آسرا دیا، ٹھکانہ دیا اور اپنے پیٹ کو کاٹ کر ان کو غذا مہیا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شح نفس سے بچایا، آپ مفلحین میں آپ کامیاب ہیں۔ یہ لقب اللہ نے آپ کو قرآن میں دیا ہے۔ اور ساتھ فرمایا کہ اس کی پہلی آیت میں اللہ نے ہمیں ایک لقب دیا ہے مہاجرین کو، اور وہ کیا لقب دیا ہے؟ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ ہمیں لقب دیا ہے اللہ نے صادقون کا۔ اگر خلافت آپ کا حق ہوتا تو جو آیت قرآن میں نے اب پڑھی ہے یوں نہ ہوتے جیسے آئی ہے۔ وہ کیسے ہوتی؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع المفلحین ہوتی۔ خطاب ہوتا تم سے کہ خطاب ہوتا ہم سے کہ اے مہاجرین، یہ ان کی بڑی قربانیاں ہیں، جہاں یہ کھڑے ہوں تم بھی ان کے ساتھ کھڑا ہونا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اللہ نے وصیت فرمائی، اے ایمان والوں کو، اللہ موسی ہیں، اللہ نے وصیت کی کس کو؟ انصار کو خطاب فرمایا، اور کی کن کے لیے؟ مہاجرین انصار کو خطاب فرمایا، اور فرمایا یہ کہ تم وہاں کھڑے ہونا جہاں پر مہاجرین کھڑے ہوں۔ صادقین سے مراد مہاجرین ہے کہ لقب ان کو دیا ہے۔ اور ہمیشہ چھوٹے کو بڑا نصیحت کیا کرتا ہے، جاتے وقت اس کا ہاتھ بڑے کے ہاتھ میں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تیرے بڑے ہیں، تم جہاں یہ کھڑے ہوں برادری میں، خاندان میں، معاشرے میں، تم انہی کے ساتھ رہ دینا۔ اگر یہاں پر انصار کو خطاب کیا کہ مہاجرین کے ساتھ کھڑے ہونا، معلوم ہوا کہ مہاجرین کو ان کے لیے وصیت کی جا رہی ہے کہ تم ان کا ہاتھ پکڑنا۔ تو میرے دوستو، آپ کا یہ کہنا تھا کہ انصار کا زور ٹوٹ گیا، اور وہ جو جوش کی تقریریں کر رہے تھے وہ معاً ان کا رخ اس طرف پھرا، اور وہ آئے حضرت عمر کے پاس، حضرت صدیق کہ ہمارا ہاتھ لو اور بیعت کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہوئے، پھر کھڑے ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو کہا کہ اے ابو عبیدہ، تمہیں اللہ نے اس امت کا امین بنایا ہے، امین ہونے کا لقب دیا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں
کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں، میں یہ امانت تمہارے سپرد کرتا ہوں کہ تم امین ہو۔ حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا عمر کیا ہو گیا ہے تجھے؟ ہم میں ابو بکر جیسے آدمی ہوں اور ہم کسی اور کو خلیفہ بنائے، یہ نہیں ہو سکتا، لو میں ہاتھ دیتا ہوں ابو بکر کے ہاتھ میں۔ لوگوں، اللہ کی یہ بھی ایک مہربانی تھی اور یہ حضرت صدیق اکبر کی کرامت تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز تھا کہ اس وقت بھی یہ امانت جو سپرد ہوئی صدیق اکبر کو ایک ایسے شخص کے ذریعے سے ہوئی جس سے لقب دربار رسالت سے امین کا پایا ہوا تھا۔ امین نے امانت صدیق اکبر کو عطا فرمائی۔ حضرت عمر نے بھی ان سے بیعت کی، سارے صحابہ نے اس وقت جو انصار سب اکٹھے ہوئے۔ یہ ایسا مسئلہ تھا اگر بگڑ جاتا تو کام ختم ہوتا، لیکن سیدنا صدیق اکبر کی فراست، ان کا ثبات، دل اور دماغ کی حاضر باشی اس کام میں آئی، اور کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس آیت سے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین سے یہ مسئلہ خلافت کا کہ یہ مہاجرین کا حق ہے یا انصار کا کوئی اور ثابت کر سکے۔ گو اس میں ایک اور بات بھی ہے، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اعجاز عطا فرمایا کہ مع الصادقین، حکم ہو رہا ہے ایمان والوں کو کہ صادقین کے ساتھ رہو۔ ہم ہوتے ہیں یا اللہ ارشاد کو فرمائے صادقین ہیں کون؟ یہ جن پر ہم اعتماد، اللہ کہتے ہیں وہ مہاجرین ہیں انتہار میں۔ اور سید المہاجرین کون ہے؟ سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میرے دوستو، یہ فیصلہ بھی سیدنا صدیق اکبر کا تھا۔ ابھی اس فیصلے سے، اس خطرے سے نمٹے کہ کتاب الفرائض کا مسئلہ آ گیا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حدیث نہیں سنی تھی کہ جس میں فرمایا تھا کہ ہم انبیاء ہیں، ہمارا مال جو ہے وہ صدقہ ہوتا ہے، یہ وراثت میری نبیوں کا مال نہیں وراثت میں جایا کرتا۔ آپ نے یہ حدیث رسول سب کے سامنے، سب کی موجودگی میں بیان کی، کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا، اور آپ نے نہایت جرأت کے ساتھ جو حقیقت تھی وہ بیان کر دی۔ سیدہ عائشہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ خفگی کا احساس ہوا، لیکن حضرت علی، حضرت عباس رضی اللہ عنہ، انہوں نے لے کر اپنے خاندان والوں کو نہیں دی، وہ وراثت انہی کو عطا فرمائی، لیکن کس شکل میں؟ یہ فے کا مال تھا، اور فے کا مال جو تھا یہ وقف تھا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت علی کو اس کی تولیت عطا فرمائی، اور خاندان نبوت ہی میں یہ رہا۔ یہ دوسرا مسئلہ تھا، اور یہ علمی مسئلہ تھا خالص، اور وہ سیاسی مسئلہ تھا۔ اب تیسرا مسئلہ پھر آیا ان کو، کس کا؟ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے بھیجنے کا۔ یہ فوج کا مسئلہ تھا، میدان کا مسئلہ تھا۔ یہاں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسامہ کو سالار بیان فرمایا تھا، مقرر فرمایا تھا، اور ان کے ماتحت میں یہ شیخین کو بھی ان میں رکھا تھا، اور جاری بدلہ لینے کے لیے بھیجا تھا ان کا، جنگ موتا کا بدلہ لینے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر کو کھڑا کیا، انہوں نے پوری قوت کے ساتھ اس پر حضرت اسامہ بن زید کے لشکر کو بھیجا، اور صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے چھٹی مانگی کہ ان کی مجھے ضرورت ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کی بھی لیے بھی کہ مجھے ان کی ضرورت پڑے گی، بیٹھ کر باقی ان کو چلے گئے، اور وہ لشکر بھی کامیاب ہو کر واپس آیا۔ یہ تیسرا فیصلہ تھا، اور مختلف میدان کا تھا۔ اب سب سے مشکل فیصلہ جس کے لیے حضرت صدیق اکبر کو مشکل پیش آئی وہ تھا مانعین زکوٰۃ کا۔ مانعین زکوٰۃ کا فیصلہ جب آیا تو وہ کافر نہیں تھے، نہ شرعی اصطلاح میں کافر بنتے تھے، وہ منکر نہیں تھے، بلکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم جمع نہیں کرائیں گے سرکاری خزانے میں، ہم خود ادا کریں گے۔ اس پر حضرت عمر اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اختلاف تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنا معافی ضمیر اظہار فرمایا کہ میرا مقصد کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میرا مقصد یہ ہے کہ دین ایک اکائی ہے، اکائی کی صورت میں اللہ کے رسول نے ہمیں عطا فرمائی ہے، ہم
اس کو اسی اکائی کی شکل میں ہی باقی رکھنا چاہتے ہیں. اگر آج اس کے حصے بکھرے شروع کر دیے، آج ایک کم ہوگا، کل کم ہوگا، تو یہ گھٹتا چلا جائے گا. چنانچہ آپ نے وہاں نعرہ لگایا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا دین کے اندر کمی کی جائے گی اور میرے جینے گی؟ ایسا نہیں ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پہلے اصرار کر رہے تھے کہ ایسا نہ کریں، آپ مشکل میں پڑ جائیں گے. جب حضرت صدیق اکبر نے یہ کہا اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ مجھے اکیلا جانا پڑا، میں جاؤں گا، اندر اکیلے تشریف لے گئے، جا کر اپنے ہتھیار باندھے اور باہر تشریف لائے. کہنے لگے اگر میرے گھر کو کتے نوٹ کا میرے بچوں کو کھائیں میں تب بھی برداشت کروں گا، اکیلا جاؤں گا، مروں گا، جو کچھ کروں گا، کیونکہ میں نے دین کی حفاظت میں نے کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جزم کو دیکھ کر ان کے دلوں کے اندر بھی شرح صدر فرما دی اور یوں مانعین زکوٰۃ کا مسئلہ بھی حل ہوا. پھر متنبئین کا مسئلہ وہ بھی آپ نے اس طرح حل فرمایا. ذرا ایک قدم نہیں ڈگمگائے، جتنی قربانی دینی پڑی، جتنی جنگ یمامہ میں جو قربانی دینی پڑی آپ نے دی، لیکن امت کو ایک محاذ پر اجماع کی شکل نصیب فرمائی. کتنے اجماعات آپ کے وجود سے ہوئے اس استقامت کی بنا پر. اس بات کا حضرت وہ صاحب ہیں ابن العربی، ابو بکر ابن العربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ فیصلہ فرماتے ہیں ان چیزوں کو دیکھ کر، ان 6 مقامات اور آپ کی فیصلوں کو دیکھ کر یہ کہنا پڑتا ہے کہ ابو بکر جو تھے اسبت الامہ، اشجع الامہ، عالم الامہ، احکم الامہ، عادل الامہ، افضل الامہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے. اور ختم نبوت آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ آپ ہی کا فیضان ہے. آج بھی اس مسئلے پر اجماع ہے جو حضرت صدیق اکبر نے قائم کیا تھا اور الحمدللہ رہے گا قیامت تک کے لیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عقیدے کو بھی ساتھ لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، یہ ایک بات میں ضمنی طور پر عرض کرتا ہوں چھوٹی سی، وہ یہ عقیدہ ہے. لیکن عقیدہ جو ہوتا ہے وہ اندر ہوتا ہے، نظر نہیں آیا کرتا، لیکن وہ اپنا اظہار مانگتا ہے، عمل کا تقاضا کرتا ہے. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. مفسرین نے اس آیت پر بھی اس صورت میں یہی لکھا ہے کہ عقائد پر کے مطابق اگر اعمال نہ ہو رہے ہوں تو عقیدے کو گھن شروع ہو جاتا ہے اور وہ تصدیق تکذیب میں بدلنے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو میرے دوستو، اگر آپ ختم نبوت کا معنی سمجھیں، ختم نبوت کا معنی یہ نہیں کہ نبوت ختم ہو گئی، بلکہ یہ قیامت تک کے لیے حضور کی نبوت قائم رہے گی، قائم ہے. اور اس دنیا میں کوئی اور نبوت، کسی نبی کا سکہ نہیں چلے گا. تو ظاہر ہے کہ نبی کی نبوت کا اظہار انسان کے جسم سے ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. دعویٰ ختم نبوت کے سپاہی ہونے کا اور شکل و صورت، اپنی حیات قضائی، یہ عیسائیوں کی یہ زیب نہیں دیتا. سبسکرائب کریں ہمارے چینل مولانا یحییٰ عباسی آفیشل کو، جہاں آپ کو خطابت کی فصاحت و بلاغت کے رموز، اسلامی تاریخ و واقعات، اسلامی صحت مند طرز زندگی سے آشنائی اور نئے فضلہ خطبہ کو نکھارنے کے لیے معاون ہوگا.